سوائے نیوز میں آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم چرچا کریں گے وقف ترمیمی بل 2024 پر۔ وقف بل پر چرچا کرنے سے پہلے میں آپ تمام درشکوں کو وقف کے بارے میں کچھ بنیادی جانکاری بتا دوں۔ اسلام میں خدا تعالیٰ کی عبادت و بندگی کو جس طرح خصوصی اہمیت حاصل ہے، اسی طرح انسان کی مدد کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے نماز روزہ کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ صدقہ فطر کے احکام بھی دیے گئے۔ صدقہ نفاق کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وقتی طور پر کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کر دی جائے، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے اس کا کپڑا بنوا دیا، یا کسی مریض کا علاج کروا دیا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایسا کار خیر کیا جائے جس کا نفع بہت سے لوگوں کو پہنچے اور بہت دنوں تک پہنچتا رہے۔ اگرچہ ان دونوں ہی صورتوں میں اجر و ثواب کی ہے، لیکن دوسری صورت میں اجر زیادہ ہے، اس لیے کہ جس چیز کا نفع جتنے پہنچے گا، جتنے دنوں تک پہنچتا رہے گا، اسی قدر اس کا اجر و ثواب بھی ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس سے عمل کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، سوائے 3 صورتوں کی۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جس کے بعد کے لوگ نفع حاصل کر سکیں، نمبر 3 صالح اولاد جو ان کے لیے دعا کا اہتمام کرتی ہو۔ ان تینوں صورتوں میں سے ایک صورت وقف کی کہلاتی ہے۔ ان تینوں صورتوں میں سے ایک صورت صدقہ جاریہ کی کہلاتی ہے۔ صدقہ جاریہ سے مراد یہ ہے کہ ایسا کام انسان کر کر مر جائے جس کا نفع اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے، جیسے کنواں کھدوا دیے، بور ویل کروا دیے، مسجد یا تعلیمی ادارے کی تعمیر میں حصہ لیے، مسافر اور یتیموں کے لیے کوئی کار خیر کر دے۔ اسی طرح جو بھی خیر کے کام ہیں وہ سب صدقہ جاریہ میں شامل ہے۔ اسی طرح صدقہ جاریہ کی ایک صورت وقف کہلاتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ وقف کے اصل معنی روکنے کے ہیں۔ وقف میں کسی بھی چیز کی ملکیت کو روک کر اس کے نفع کو غرباء و مساکین اور وقف کرنے والے کے منشا کے مطابق خرچ کیا جاتا ہے۔ وقف کا ایک نگراں ہوتا ہے جو وقف کرنے والا خود متعین کرتا ہے یا قاضی متعین کرتے ہیں، جس کو متولی کہا جاتا ہے۔ متولی کی حیثیت صرف ایک نگراں کی ہوتی ہے، وہ وقف کا ذمہ دار اور وقف کا مالک نہیں ہوتا۔ اس کا کام صرف وقف کو اپنی نگرانی میں رکھ کر اس کے نفع کو غرباء و مساکین اور دیگر مستحقین پر خرچ کرنا ہوتا ہے۔ برادران ملت، اسی طرح ہندوستان میں مسلمان 1000 سال تک اقتدار میں رہے۔ اس دوران ہمارے آباء و اجداد نے بے شمار زمین اور جائیداد وقف کی، جن کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی بار 1954 میں وقف قانون بنا۔ یہ قانون ناکافی تھا، پھر اس کے بعد اس کی جگہ ایک نیا قانون بنا۔ 1984 میں ایک نیا قانون بنا۔ یہ بھی قانون وقف کے تمام مطالبات پورا کرنے میں قاصر رہا۔ پھر اس کی جگہ ایک نیا قانون 2013 میں بنا۔ حضرت مولانا ولی الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش کی وجہ سے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی کوشش کی وجہ سے 2013 میں ایک اور قانون بنا، جس سے وقف ایکٹ مضبوط اور وقف کی جائیداد کو تحفظ نصیب ہوا اور وقف کی جائیداد کو تحفظ نصیب ہوا۔ اب موجودہ حکومت وقف ایکٹ میں تبدیلی کرنا چاہ رہی ہے۔ حکومت کیا تبدیلی کرنا چاہ رہی ہے، ان کے عزائم کیا ہیں، ان تبدیلی کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اسی پر چرچا کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ بطور مہمان خصوصی جمعیت علماء ہند کے صدر جناب مولوی عنایت اللہ صاحب تشریف فرما ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر حافظ فرحان اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح امارت شریعہ کے ناظم اعلیٰ حافظ ریان صاحب موجود ہے۔ تو وہیں یووا نیتا بل کی حمایت کرنے کے لیے موجود ہے اظہر جمال صاحب، اشد اختر صاحب، عمار محمود صاحب۔ اب تمام مہمان خصوصی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام
چلیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ سے شروعات کرنا چاہتا ہوں حضرت جمال صاحب وقف ترمیمی بل 2024 جو حکومت نے پیش کیا ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی میری رائے میں تو حکومت بالکل صحیح کر رہی ہے. میں حکومت کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتا ہوں. اس بل کے آنے سے وقف بورڈ کو بہت فائدہ ہوگا, مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوگا, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وقف بورڈ کی طرح وقف کی جائیداد کا کس طرح غلط استعمال ہو رہا ہے. متولی حضرات اس سے اپنی جیب تو بھر رہے ہیں لیکن غرباء و مساکین کو کچھ نہیں مل رہا. بہت سی جائیداد انہوں نے بیچ دی, بہت پر ناجائز قبضہ جمائے بیٹھے ہیں اور کئی ساری جائیداد کو کرایہ پر لگا کر خوب کما رہے ہیں. متولیوں کی یہ دھاندلی بند ہونی ہی چاہیے. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ وقف بل آ جانے سے متولیوں کی دھاندلی بند ہوگی اور وقف کی جائیداد پر ناجائز قبضے کا سلسلہ بند ہوگا. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے مولانا عنایت اللہ صاحب؟ ان کا جواب دیں. دیکھیے اس بات سے بالکل انکار نہیں کہ وقف کے کچھ جائیداد پر متولیوں نے منمانی اور بیجا تصرف کیا ہے اور اس کا ناجائز استعمال کیا ہے, لیکن ان سے زیادہ ناجائز قبضے تو ان حکومتی اداروں نے کر رکھے ہیں. خیر اس کا یہ حل نہیں کہ وقف بورڈ سے اس کے اختیارات چھین لیے جائے اور سرکاری افسروں کو اس پر مسلط کر کے ان کے رحم کرم پر چھوڑ دیا جائے, بلکہ حکومت وقف بورڈ کو یہ حکم دے کہ وہ متولیوں کے منمانی کی روک تھام کرے. اس کے لیے حکومت وقف بورڈ پر ہر ممکن تعاون کرے. دیکھیے مولوی صاحب, بات صرف متولیوں کی دھاندلی کی نہیں ہے, وقف بورڈ کی منمانی بہت بڑھ چکی ہے. حکومت نے ان کو کسی بھی جائیداد پر کرنے کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے. یہ کسی بھی زمین کو وقف کی بتا کر اس پر قبضہ ہے. آپ دیکھیے آج پورے ہندوستان میں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ زمین ان کے پاس ہے, جس کا کل رقبہ 6. جی ناظرین, وقف بورڈ پہ یہ بہت بڑا الزام ہے کہ وہ کسی بھی جائیداد کو دعویٰ کر کر اپنے قبضے میں کر لیتا ہے. اسی طرح دعویٰ کر کر کے 6 لاکھ ایکڑ زمین کا مالک بن بیٹھا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے فرحان اختر صاحب؟ جی یہ سراسر جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے, حقیقت تو کچھ اور ہے. آپ نے کہا کہ وقف بورڈ کسی بھی جائیداد پر دعویٰ کر دیتا ہے. آپ مجھے بتائیے کیا بورڈ بغیر کسی ثبوت اور دلیل کے دعویٰ کرتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا وقف بورڈ کی صرف دعویٰ کر دینے سے اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے؟ جی بالکل فیصلہ ہوتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ جی؟ ایسا نہیں عمار صاحب ہوتا ہے بھائی. آپ بھی جی اس ٹھیک سے بولیے. سنیے, ایک منٹ سنیے عمار صاحب, ان کی بات کو پورا سنیے, آپ کو بھی موقع دیا جائے گا انشاءاللہ. بولیے فرحان صاحب کی بات پوری کیجیے. کیسے بچوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ 6 لاکھ ایکڑ کٹ لگائے ہوئے ہیں. ہمارے پاس تو مجموعی 6 لاکھ ایکڑ زمین ہے, جبکہ صرف آندھرا اور تمل ناڈو میں ہندو اینڈومنٹ کے پاس 9,40,000 ایکڑ زمین ہے. اس کے سامنے 6 لاکھ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بس ایک ہوا بنا رکھا ہے کہ وقف بورڈ میں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ زمین ہے. ایک منٹ فرحان صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ وقف بورڈ کے صرف دعویٰ کر دینے سے اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں جی بالکل ہوتا ہے. یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور وقف ٹرائبونل میں مقدمہ آ جاتا ہے. وقف ٹرائبونل ایک طرفہ فیصلہ کر کے زمین ان کے حوالے کر دیتے ہیں. دیکھیے عمار بھائی, آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وقف ٹرائبونل ایک سول کورٹ کی طرح ہے جس کا اعلیٰ افسر ڈسٹرکٹ جج ہوتا ہے. وقف ٹرائبونل میں جب کوئی مقدمہ جاتا ہے تو دونوں جانب سے ثبوت اور دلائل دیے جاتے ہیں اور اسی ثبوت کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے. اگر پھر بھی اس فیصلے سے کسی فریق کو اطمینان نہیں ہوتا تو وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جا سکتا ہے. جی وہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے. وقف ٹرائبونل کا فیصلہ آخری فیصلہ نہیں ہوتا. لہٰذا یہ سراسر جھوٹ اور الزام ہے کہ وقف ٹرائبونل ایک طرفہ فیصلہ کرتا ہے. جی بہت بہت شکریہ ریان صاحب. چلیے مان لیتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے بے بنیاد الزامات ہیں, لیکن میں اپنے درشکوں کے لیے پوچھنا چاہوں گا کہ آخر اس بل کے کیا نقصانات ہیں جس کی وجہ سے آپ حضرات ملک کی سطح پر اس کی مخالفت کر رہے ہیں. مولانا عنایت اللہ صاحب اس کا جواب دیں. دیکھیے ہمیں لگتا ہے کہ ان لوگوں نے وقف ایکٹ کا مطالعہ نہیں کیا ہے. جی بہرحال میں کچھ باتیں بتاتا چلوں کہ اصل بات یہ ہے کہ وقف ایکٹ 1995 میں یہ بات درج کی گئی تھی کہ اگر لمبے عرصے سے کوئی زمین یا جائیداد مسجد یا قبرستان وغیرہ میں استعمال ہو رہی ہے تو اس کی اس حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے اسے وقف کی زمین مانا جائے گا. اس کو کہتے ہیں وقف بائی یوز. اب جو موجودہ حکومت ہے اس کو ختم کرنا چاہتی ہے. اس کے نقصانات یہ ہے کہ
जो हमारी मस्जिदें मदरसे वगैरह सदियों पुरानी है, वह उनके पास वक्फ के कागजात नहीं है, उसे वक्फ की जमीन नहीं माना जाएगा। मिसाल के तौर पर आप दिल्ली के जामे मस्जिद को लीजिए कि वो सबको पता है कि वो वक्फ की जमीन है, वो भी जानते हैं कि वो 400 साल पुरानी है, लेकिन अब जो मौजूदा हुकूमत है वो आकर कहे कि अगर वक्फ की जमीन है तो इसके कागजात लाओ, तो हम लोग कागजात कहाँ से लाएंगे? हालांकि पुराने जमाने में तो लोग जुबानी भी वक्फ कर दिया करते थे। यहाँ सिर्फ हमारे मस्जिदों और मदरसों का नहीं है, बल्कि दूसरे मज़ाहिब के मजहबी मकामात के भी कागजात नहीं है। इसके लिए आप लोग वक्फ बाइबल को तस्लीम कर रहे हैं, यानी जो मंदिर या शमशान घाट वह तवील अरसे से है तो उसे आप लोग बाकी रख रहे हैं। यही तो दौरा रवैया है जिसके मुखालिफत करके बैठे हैं। तुम करो तो सही, हम करें तो गलत बात है। जी जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मामला बहुत संगीन है। फरहान साहब, इसके आगे आप जवाब दीजिए। यही नहीं बल्कि इसके और भी नुकसान है। मिसाल के तौर पर वक्फ बोर्ड में मुस्लिम मेंबरों की तादाद को घटाकर गैर मुस्लिमों को दाखिल किया जाएगा। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में पहले सिर्फ एक गैर मुस्लिम मेंबर हो सकता था, अब 13 गैर मुस्लिम मेंबर हो सकते हैं और कम से कम 2 गैर मुस्लिम मेंबर का होना जरूरी करार दिया गया। इसी तरह रियासत वक्फ बोर्ड में पहले सिर्फ एक गैर मुस्लिम चेयरपर्सन हो सकता था, अब उनकी भी तादाद को बढ़ाकर 7 कर दिया गया है और कम से कम 2 गैर मुस्लिम चेयरपर्सन का होना लाजमी है। इसी तरह पहले वक्फ एक्ट में ये शर्त थी कि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन सिर्फ मुसलमान ही हो सकता है, अब इस शर्त को भी सरकार ने खत्म कर दिया है। अब हुकूमत कोई गैर मुस्लिम चेयरमैन बना सकती है। ऐसा करके हुकूमत वक्फ बोर्ड को गैर मुस्लिम इंतजामिया के हाथों में देना चाहती है, जो लोग न तो वक्फ के शरई अहकाम को जानते हैं, नहीं उनको वक्फ की जायदाद से कोई हमदर्दी है। जैसा हुकूमत चाहेगी ये अफसरान वैसा ही करेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला वगैरह में यह कानून है कि वक्फ बोर्ड का कि मुस्लिमों की जायदादों का इंतजाम सिर्फ मुस्लिम ही कर सकते हैं और गुरुद्वारे का इंतजाम सिख हजरात ही करते हैं। क्या आपने कभी देखा है किसी हिंदू अखाड़े या गुरुद्वारे की कमेटी का मेंबर मुसलमान हो? जब नहीं है तो मुसलमानों के जायदादों का इंतजाम गैर मुस्लिमों के हाथों में क्यों दिया जा रहा है? फरहान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो नुकसानात गिनाए वो वाकई संगीन है और किसी भी फरीक के लिए, खा वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, ये बात काबिल कबूल नहीं कि उनकी निजी जायदाद में सरकारी अफसरान का मुदाखलत हो। इस बिल की तरमीम में एक शिक और है जो कलेक्टर को इख्तियार देना है। मैं अपने दर्शकों के लिए पूछना चाहूँगा कि हाफिज रैयान साहब जवाब दें कि इस बिल के आखिर क्या नुकसानात हैं और इस बिल के आखिर क्या नुकसानात हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, इस तरमीम बिल में कलेक्टर को जिम्मेदाराना हैसियत दे दी गई है और उसे मुकम्मल इख्तियारात दिए गए हैं कि वो फैसला करे कि कौन सी जायदाद सरकारी है और कौन सी गैर सरकारी है। इसी तरह कलेक्टर को यह भी इख्तियार दिया गया है कि अगर वो मुनासिब समझे तो वक्फ की ज़मीन को सरकारी ज़मीन करार दे दे। मेरे दोस्तों, ये तरमीम बिल बहुत ही ख़तरनाक है। देखिए कितनी अजीब बात है कि वक्फ मुसलमानों की मिल्कियत है, उसमें तसर्रुफ का इख्तियार डीएम को दे दिया गया है। ये तो वही बात हो गई कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इससे भी हैरत की बात यह है कि वक्फ की जायदाद पर अक्सर नाजायज कब्जा करने वाले हुकूमत के ही इदारे हैं। ऐसी सूरत में क्या कलेक्टर से जो खुद हुकूमत का मुलाजिम है उम्मीद कर सकते हैं कि वह हुकूमत से उन कब्जों को छुड़ाकर वक्फ बोर्ड के हवाले करेगा, जबकि उसे इस बात का इख्तियार है कि अगर वो मुनासिब समझे तो वक्फ की जमीन को सरकारी जमीन घोषित कर दे। इससे हुकूमत का मंशा साफ जाहिर होता है कि हुकूमत इस तरमीम बिल के जरिए मुसलमानों की वक्फी जायदाद को अपने कब्जे में लेना चाहती है, जो कि हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सूत्रों से खबर मिली है कि इस बिल में एक खतरनाक शिक और है, वो ये है कि वक्फ वही मुसलमान कर सकता है जो कम अज कम 5 सालाना पुराना मुसलमान हो। नौ मुस्लिम को वक्फ करने की इजाज़त नहीं होगी। अगर वो वक्फ करना चाहे तो उसे 5 साल इंतजार करना होगा, जबकि शरीयत में ऐसा कोई भी कानून नहीं है। जैसे वक्फ 50 सालाना पुराना मुसलमान कर सकता है, उसी तरह वो शख्स भी वक्फ कर सकता है जो अभी अभी इस्लाम कबूल किया है। ये शिक सरासर शरीयत के खिलाफ है और शरीयत पर अमल करने से रोकने वाली है। इससे पता चलता है कि ये बिल किसी भी तरह से पास होने के लायक नहीं है।
इसे फौरी तौर पर वापस ले लेना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, न्यूज़ चैनल और अखबार पढ़कर हमें यही लगा कि ये बिल हमारे फ़ायदे और वक्फ बोर्ड के खामियों को सुधारने के लिए लाया जा रहा है, लेकिन उसके संगीन जो नताइज और नुकसान सामने आए हैं, इससे हुकूमत का मंशा साफ ज़ाहिर। आज से हमारी राय भी बदल गई और हम भी इस बिल की मुखालिफत करते हैं। आपके चैनल के वास्ते हम तमाम मुसलमानों को यह पैगाम देना चाहते हैं कि वक्फ तरमीमी बिल नहायत ही ख़तरनाक है, उसकी मुखालिफत करना तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। जैसा कि आप लोगों ने ईमेल भेजकर अपनी मुखालिफत से JPC को आगाह किया, आइंदा अगर ज़रूरत पड़े तो हम मुस्लिम पर्सन अल्लाह और जमीयत उलमा हिंद और इमारत शरिया की आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे और मुखालिफत की जो भी सूरत हमारे उलमा बताएंगे हम उस सूरत को जी जान से इख्तियार करेंगे और हर हाल में इस बिल को वापस करा कर रहेंगे इंशाअल्लाह। हाज़रीन, आप भी जवाब दें, बोलिए करेंगे मुखालिफत? इस बिल के मुखालिफत में आप हज़रात मुस्लिम पर्सन का साथ देंगे? नहीं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इसी के साथ आज का डिबेट खत्म होता है, फिर मिलेंगे एक नए शाम नए मौजू के साथ। फिलहाल के लिए इजाज़त देती है और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिवान न्यूज़। शब बखैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।